یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حکم کس کا ہوگا؟ جمہور کا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو ریپلیس کر دیا کس سے؟ جمہور سے. بہت بڑا کرائسس جو مغرب کے اندر پیدا ہوا وہ اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے خدا کے بارے میں تو کہہ دیا کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا جو ہے وہ تو مر چکا ہے، معاذ اللہ. کیونکہ عیسائی جو خدا تھا اس کے ایسے تصورات جو ہے ان کے لوگوں نے گھڑ لیے تھے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا عقل کی بنیاد پر. تو اس لیے اہل مغرب نے اپنے عیسائیوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب آپ کا خدا ہمارے لیے مر چکا ہے، اب خدا کی بات نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے انہیں یہ وارن کیا تھا، جو بڑے اسکالرس تھے کرسچن اسکالرس، کہ دیکھو تم خدا کو اگر مار دو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے؟ کہ اخلاقیات کا سارا نظام خدا ہی تو دیتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ کیسے یہ فائنڈ آؤٹ کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم عقل کی بنیاد پہ اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں. یعنی کوئی بڑی بات تو نہیں، موٹی بات ہے یہ کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ نادان ہوتی ہے. تو اور آپ نے فیصلہ سازی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی سوسائٹی کو چلانے کے لیے، جو اہم فیصلے آپ نے لینے ہیں وہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا؟ اکثریت کے. تو پھر ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہی کہ وہ جو اکثریت ہے وہ کیونکہ نادانوں کی ہے، تو جو لوگ بھی معاشرے میں ایسے تیز ہوں گے جو ان کو بیوقوف بنانا جانتے ہوں گے، وہی حکومت میں آ جائیں گے. اس لیے دو بڑے جو ہماری تاریخ کے فلسفی ہیں جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، افلاطون اور سقراط، یہی ہے نا، پلیٹو اور سوکریٹس جو تھا، وہ دونوں جو تھے وہ ڈیموکریسی کو رد کرتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں گرمی گفتار اعضائے مجالس العما، آپ ذرا ان کے ممبران پارلیمنٹ کی ذرا بحثیں سنیں، وہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ یہ سارے مسائل حل کر کے اٹھیں گے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیا اقبال کی بھی نگاہ تھی کہ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. اصل میں پیچھے سارے سرمایہ دار ہیں، یہ ان کی یہ جو جنگ زرگری ہے، یہ جو تماشا لگایا ہے انہوں نے، اصل بات یہ ہے کہ مال کون کتنا بٹورتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت سے اعتبارات سے اہم ہے، اور بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جس دور میں ہم بس رہے ہیں اس دور کا سب سے بڑا موضوع یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا موضوع ہے کہ جمہوریت کیا ہے، اور جمہوریت سے کیا پھر یعنی کس قسم کا انسان جو ہے جنریٹ ہوتا ہے، کس قسم کا معاشرہ جنریٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو نظام ہیں یہ صرف ایسے نظام نہیں ہے کہ بس ان کو آپ کسی بھی کنڈیشن میں نافذ کر دیں تو ان کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. یہ جو نظام ہیں ان کو بڑی سوچ سمجھ کے تشکیل دیا گیا ہے، اور جہاں پہ بھی ان کو نافذ کیا جائے گا وہاں پر ان کے کچھ اثرات بھی رونما ہوتے ہیں. یعنی ایک خاص قسم کا یہ شخص پیدا کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کا معاشرہ پیدا کرتے ہیں. تو جمہوریت جو ہے اس کی جو سمپل ڈیفینیشن وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. یعنی جمہور کی حکومت ہے، جمہور کے ذریعے سے ہے اور جمہور کے لیے ہے، کہ یہ جمہور اس کے اندر کامن ڈینامینیٹر ہے. تو یعنی یہاں پہ پیپل جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اصل میں سینٹر پوائنٹ ہے. اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل علم جو ہے جب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس جدید دنیا کے اندر اصل میں خدا جو ہے وہ عوام ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا جو ہے اس کی جگہ پہ اب عوام کو رکھا گیا ہے. ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حکم کس کا ہوگا؟ جمہور کا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو ریپلیس کر دیا کس سے؟ جمہور سے. اب یہ عوام جو ہے
یعنی اسی کوئی خاص ڈیفینیشن کوئی نہیں کر سکتا. عوام کون سے عوام؟ ٹھیک، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمام جو عوام کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ حکومت کریں گے. کس پر حکومت کریں گے؟ اپنے اوپر ہی حکومت کریں گے اور اپنے لیے ہی حکومت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ بات جو ہے کہ کس حد تک حقیقت میں درست ہے یہ تو ہم دیکھیں گے، آج انالیسس ہم نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو صحیح معنوں میں اب جو ہے آج کے دور کا جو دین ہے یا مذہب ہے وہ جمہوریت ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو خدا ہے وہ عوام ہے، اور عوام بیسیکلی کون ہے؟ وہ میں اور آپ ہیں. تو بیسیکلی خدا کون ہوا؟ وہ میں اور آپ ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہی اصل میں اس کی جڑ اور بنیاد ہے. اصل میں جس نظریے کو نافذ کرنے کے لیے یا نظام ترتیب دیا گیا تھا وہ نظریہ جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس پہ ہم انشاءاللہ سیپریٹ ایک نشست کریں گے. وہ ہے لبرلزم کا نظریہ. ٹھیک ہے. لبرلزم کا نظریہ کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ آزاد ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے، اور اس کی آزادی کو پہ ضبط رکھنا، اس کو انشور کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر بندہ آزاد ہے اور وہ مادر پدر آزاد ہے، مطلب وہ جو چاہے جس طرح چاہے کرے. ہاں ایز لانگ ایز کہ وہ دوسرے کی آزادی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا، یعنی اس کا کوئی ایکشن جو ہے اس کے ذریعے سے دوسرے کی آزادی لمٹ نہیں ہوتی. وہ دوسرے کی آزادی کا بھی خیال رکھے اور اپنی آزادی سے جو کرنا چاہتا ہے کرے. ہاں اس کی اگر آزادی یا جو بھی آزادی اس کو دی گئی ہے اس کے اندر کام کرتے ہوئے اس نے اگر کسی دوسرے کی آزادی پر قدغن لگائی یا اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ جرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اصل بات ہے. اور اسی لیے دوسری جو بڑی قدر ہے وہ ہے ایکویلٹی. ٹھیک ہے. کیونکہ تمام لوگ آزاد ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ برابر بھی ہیں اس حوالے سے. کیونکہ ہر بندہ جو ہے چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ برابر ہے. ٹھیک ہے. تو ایکویلٹی آف جسٹس بھی کہتے ہیں اور ایکویلٹی آف اپرچونٹی بھی کہتے ہیں. دونوں ایکویلٹی کے اندر آتے ہیں. یعنی جب کورٹ آف لاء میں بات جائے گی تو دونوں جو ہیں جو بھی عوام کے نمائندے ہیں یا نمائندے کہہ لیں یا عوام کے دو فرد ہیں، دو انسان ہیں، وہ دونوں ہر حالت میں برابر ہوں گے. ان کا رنگ کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. یہ اسے ایکویلٹی آف جسٹس کہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ ایکویلٹی آف اپرچونٹی. یعنی دونوں کو ایکول اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی سوسائٹی میں کہ وہ کیا کر سکیں. جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہے ایک انڈیویجول کا؟ نہیں سروائیو نہیں، یہ بھی نہیں، مزے کرنا. ٹھیک ہے نا. یہی اصل اس کی نا یہ جڑ اور بنیاد ہے. یعنی اس کی جو اخلاقیات ہیں سمجھ لیں کہ ویسٹ کی وہ اس بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہیں. پہلے تصور ہوا کرتا تھا ہیڈونزم کا. ہیڈونزم کا مطلب یہ تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جتنا زیادہ کوشش کرے اس دنیا کے اندر انجوائے کرنے کی، اپنے جو پلیجر ہے اس کو حاصل کرے، یہ اس کا گول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو پھر ایک جو ہے وہ نظام کی شکل میں جب انہوں نے مرتب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. بھائی اگر ایک بندہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی فکر کر رہا ہے، وہ اپنی عیشی کر رہا ہے یا اپنی عیشی جو ہے وہ اس کو انشور کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو پھر کسی معاشرے کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہوگا. تو ایک معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کے لیے ایک اور تصور پیش کیا گیا کہ یار جو ہے نا ہر بندے کا یہ گول ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی خوش رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش رکھنے یا اس کو جو بھی راحت پہنچانے کے لیے کچھ کوشش کر لے یا بندوبست کر لے، یا یوں سمجھ لیں کہ کولیکٹیو گڈ جو ہے اس کو انشور کیا جائے. اسی کو اصل میں مغرب کے نظام کے اندر سب سے بڑی قدر قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ساری میں جو ایک سمری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ویسے تو یہ تمام نظریات جو ہیں بڑے تفصیلی نظریات ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ہم نے کیونکہ آج ٹاپک جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ بات کرنی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. میں سمری بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک تو لبرلزم کا نظریہ ہے جس کے تحت جو ہے سب سے بڑی قدر آزادی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایکویلٹی آ جاتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہیپینس کو پا سکے، وہ پلیئر کو پا سکے، وہ ایک اچھی تسکین والی زندگی یہاں پر انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آبجیکٹیو ہے، ایک پرپس ہے، ایک فرد کا بھی اور ایک سوسائٹی کا بھی.
اور اسی بنیاد پر اخلاقیات طے ہوتی ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اچھا اب بہت بڑا کرائسس جو مغرب کے اندر پیدا ہوا وہ اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے خدا کے بارے میں تو کہہ دیا کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا جو ہے وہ تو مر چکا ہے معاذ اللہ. کیونکہ عیسائی جو خدا تھا اس کے ایسے تصورات جو ہے ان کے لوگوں نے گھڑ لیے تھے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا عقل کی بنیاد پر. تو اس لیے اہل مغرب نے اپنے عیسائیوں کو کہہ دیا کہ بھائی اب آپ کا خدا ہمارے لیے مر چکا ہے، اب خدا کی بات نہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے انہیں یہ وارن کیا تھا، جو بڑے اسکالرس تھے کرسچن اسکالرس، کہ دیکھو تم خدا کو اگر مار دو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے، کہ اخلاقیات کا سارا نظام خدا ہی تو دیتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ کون بتائے گا آپ کو، کیسے یہ فائنڈ آؤٹ کرو گے. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم عقل کی بنیاد پہ اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. حالانکہ عقل کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے. عقل تو فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی چیز کیا ہے اور وہ کیسے ورک کرتی ہے. بھائی سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، عقل اس کے بارے میں حتمی فیصلہ دے دے گی آپ کو. یہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں، یہ نظام کیسے چلتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کیسے چلتی ہے، یہ میگنیٹزم کی فورس کیسے چلتی ہے، یہ مطلب جتنے بھی کائنات کے اندر فورسز ہیں یا نظامات ہیں یہ کیسے چلتے ہیں، عقل آپ کو بتا دے گی. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہیں عقل آپ کو بتا دے گی. لیکن کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حلال ہے اور کیا حرام، عقل کیسے بتا سکتی ہے؟ عقل کا یہ دائرہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے جو بڑے تھے، جو ان کے بڑے اسکالرس تھے، جیسے روسو جو ہے اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جو موریلٹی ہے، صحیح اور غلط کا جو تصور ہے وہ عیسائیت سے نہیں لیتے تو پھر عقل اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی، عقل جو ہے فیل ہو جائے گی. لیکن پھر بھی یہ مصر ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم عقل سے ہی اس کو مسئلے کو حل کریں گے. تو وہ جو سوچ سمجھ کے جس فلسفے کو وہ لے کر آئے، وہ کیا فلسفہ تھا؟ وہ یہی تھا جسے وہ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کا فلسفہ. وہ کیا تصور ہے کہ یار صحیح وہ ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت جس کو صحیح سمجھے، ٹھیک ہے، یا ان کے لیے وہ بینیفیشل ہو، فائدہ مند ہو، راحت کا باعث ہو. یعنی ایک ایسا کام جو کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے لیے اچھا ہے، فائدہ مند ہے، راحت بخش ہے، تو وہ صحیح ہے. اور جو وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت کے لیے راحت بخش نہیں ہے یا ان کو وہ پلیئر یا ہیپینس نہیں دے سکتا تو وہ غلط ہے. اس میں پھر ایک چیز اور ایڈ کر دی انہوں نے، ہارم پرنسپل، کہ وہی چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بندہ جو ہے وہ ہارم ہوتا ہو، جس سے کوئی فزیکل ہارم ہوتا ہو یا نقصان ہوتا ہو وہ غلط ہے، اور جس سے نقصان نہ ہوتا ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ خیر ہے. تو یہ خیر و شر کا جو ہے نظام طے ہو گیا، اور اصول یہ طے پایا کہ اب یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ایک فرد کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ مزہ کرنا ہے، موجیں کرنی ہے، جیسے چاہو جیو. ٹھیک ہے جی، وہ آپ سلوگنز جو پڑھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے نظریہ تو یہی ہے. تو جب یہ ایک مقصد ہے تو ایسا نظام ہی لے کے آنا ہے نا ہم نے کہ جس میں ہر بندہ جو یہ اچیو کر سکے. ٹھیک ہے، تو اب ایسے جو نظام تھے وہ دو ترتیب دیے گئے، ایک پولیٹیکل سسٹم تھا جو کہ جمہوریت ہے، اور دوسرا پھر اکنامک سسٹم تھا جو کہ کیا ہے جی، کیپٹلزم. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں ڈیموکریسی کی طرف، کہ جب اب اس کو مد نظر رکھ لیتے ہیں ان سب باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ، تو اب آپ کو یہ جو نظام ہے جمہوریت کا یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کے اندر وہ کیا پھر خبائث ہیں اس کے، جب اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہوں گے تو کس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر رہے ہوں گے؟ قرآن و سنت کے کانٹیکسٹ میں. قرآن و سنت کے کانٹیکسٹ میں تو وہ پھر برائیاں جو ہیں وہ اس سے جنریٹ ہوں گی، لیکن ان لوگوں کے لیے وہ برائیاں نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے تو وہ ایکسیپٹیبل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے جو چیز جو جمہوریت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمہوریت جو ہے جس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پاتی جو اس کا اصل پرومسز ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں اکثریت کے ہاتھ میں فیصلہ سازی دے دی گئی ہے. ایسے ہی ہے نا،
کہ اکثریت جو ہے جو طے کر لے گی وہی لا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نادان ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. یعنی اس پہ تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے نا، یعنی کوئی باریک بات تو نہیں، موٹی بات ہے یہ کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ نادان ہوتی ہے. تو اور آپ نے فیصلہ سازی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی سوسائٹی کو چلانے کے لیے، جو اہم فیصلے آپ نے لینے ہیں وہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا؟ اکثریت کے. تو پھر ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہی کہ وہ جو اکثریت ہے وہ کیونکہ نادانوں کی ہے، تو جو لوگ بھی معاشرے میں ایسے تیز ہوں گے جو ان کو بیوقوف بنانا جانتے ہوں گے وہی حکومت میں آ جائیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. یعنی اس میں دوسری تو بات کوئی ہے ہی نہیں نا. جو بیوقوف بنا لے گا اس اکثریت کو وہی اوپر آ جائے گا. اس لیے اب اخلاقیات کا تو آپ کو جنازہ پڑھنا پڑے گا کہ جہاں پہ بھی یہ نظام ہو کہ آپ نے اکثریت کو راضی کرنا ہے یا اکثریت کی رائے لینی ہے اور اس کے مطابق بھی فیصلہ ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے جو آپ نے سمجھی ہے، سوچ سمجھ کے آپ نے ایک بات جو ہے وہ سمجھی ہے کہ آپ کے معاشرے کے لیے بہتر ہے، تو وہ آپ کیسے نافذ کریں گے؟ اس کو آپ نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نافذ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا کہ آپ لوگوں کو لاجک سے کنونس کرتے، آپ لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو بھئی یہ سوسائٹی کے لیے بہتر چیز ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بھئی اصل میں تو اخروی نجات امپورٹنٹ ہے، دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، یہ بات ہم لے کے معاشرے میں جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے. اکثریت تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہی نہیں ہے. تو اب میں کیا کروں اس بات پہ؟ اب اگر میں سمجھ چکا ہوں یا آپ سمجھ چکے ہیں یا ہم کچھ لوگ جو ہیں سمجھ چکے ہیں کہ یار یہ سوسائٹی کے لیے یہ بات جو ہے وہ بہتر ہے، وہ ہم کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے؟ لوگ تو لاجیکل بات یا ریشنل بات یا گاڑی بات تو سمجھتے نہیں، لوگ تو نادان ہیں. تو لا محالہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں جب آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں اور آپ سے کہوں کہ یار ذرا کوئی راستہ نکالو، تو آپ کوئی راستہ کیا نکالیں گے اس میں سے؟ آپ یہ کہیں گے یار پھر آپ بھی وہ ٹیکنیک سے استعمال کریں نا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے طریقہ سیکھیں آپ بھی. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے اور وہ معاشرے میں نافذ ہونی چاہیے، تو اب ہم کوئی ایسا فورم تو ہے نہیں جہاں پہ کوئی لاجک پہ ڈسکشن ہوتی ہو، جہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا ہو اور وہاں پہ ہم کنونس کر لیں کسی دوسرے بندے کو. یہ تو ممکن نہیں. تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یا ہم سب یہ سوچیں گے یار کہ وہ جو ٹیکنیکس وہ استعمال کرتے ہیں دوسرے لوگ، وہ ہم بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اب وہ مطلب کیا ٹیکنیک ہو سکتی ہے؟ دھوکہ دینے کی ٹیکنیک ہی ہو سکتی ہے نا، بیوقوف بنانے والی ٹیکنیک ہو سکتی ہے. تو لا محالہ دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ خود نیک ہے، خود وہ خیر ہے اس کے اندر، وہ اس نظام کے اندر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا راستہ استعمال کرے جس کے ذریعے سے اس کی بات آگے پہنچ جائے، کیونکہ سیدھے طریقے سے تو بات آگے جائے گی نہیں. تو اس لیے آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کے اخلاقیات کا تو جنازہ نکالنا پڑے گا. اس لیے دو بڑے جو ہماری تاریخ کے فلسفی ہیں جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے، افلاطون اور سقراط، یہی ہے نا، پلیٹو اور سوکریٹس جو تھا، وہ دونوں جو تھے وہ ڈیموکریسی کو رد کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ایک نظام نہیں ہو سکتا. پلیٹو کا تو تصور ہی یہ تھا، وہ تو یہ کہتا تھا کہ اصل حقیقت تو وہ ورلڈ آف فارمز کے اندر ہے، اس دنیا کے اندر حقیقت تو ہے ہی نہیں. حقیقت تو ہے وہ خیالات کی دنیا میں ہے، بلند خیالات کی دنیا میں. اور ہر بندے کے تو بس میں ہے ہی نہیں یہ بات کہ وہ بلند خیالات کی دنیا تک پہنچ سکے. یہ تو بہت چند لوگ ہوتے ہیں جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان بلند خیالات کی دنیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر آپ نے جسٹس پر معاشرہ کھڑا کرنا ہے تو عدل کی حقیقت تو وہی جان سکتا ہے جو وہ ان بلند خیالات کی دنیا تک رسائی رکھے. تو عوام کے ہاتھ میں اگر آپ نے دے دیا تو وہ تو یہ کہتا تھا کہ عوام تو زندگی گزارتے ہیں اپنی جبلتوں پر، اپنی خواہشات کے اوپر.
ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جو بیسک جو اینیمل ڈیزائرز ہیں وہ ان کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، اور آپ نے اگر فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں دے دی تو لا محالہ ایک اچھے خاصے سمجھدار بندے کو بھی اس کے لیول پہ سوچنا پڑے گا، اس کے لیول پہ آنا پڑے گا اگر وہ اس کی سپورٹ چاہتا ہے، تو اخلاقیات کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے افلاطون یہ کہتا تھا کہ ڈیموکریسی جہاں پہ نافذ ہوگی وہاں اخلاقیات کا جنازہ لازماً نکلے گا، اس لیے وہ اس کا بہت بڑا ناقد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام کبھی بھی دنیا میں نافذ نہیں ہونا چاہیے، افلاطون یہ کہتا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ نفس پرستی، خواہش پرستی عام ہو جائے گی، اور بلند خیالات جو ہیں یہاں پہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہی معاملہ سقراط کا ہے، سقراط بھی یہ کہتا ہے، سقراط کہتا ہے کہ اس نے یہ والی بات بھی کی ہے، کیونکہ سقراط کے نزدیک تو مورلز کی بہت حیثیت ہے، ویلیوز کی بڑی حیثیت ہے، اس نے تو ایک ویلیو سسٹم پورا دیا اور اس کے اوپر اس نے باقاعدہ بحث کی، وہ تو باقاعدہ سٹینڈرڈ ایک بناتا ہے کہ یار ایک انسان جو ہے وہ کم سے کم اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ تو اس سطح پر سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس نے بھی اس کو رد کیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں تو ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جو ڈیموگوگ ہوتے ہیں، یہ ڈیموگوگری جو ہے یہ وہ عام ہو جائے گی۔ ڈیموگوگ کیا ہوتے ہیں؟ جو کام کاج کچھ نہیں کرتے لیکن ان کو لوگوں کے جذبات سے کھیلنا آتا ہے۔ تو ایسے شاطر لوگ، ایسے چلاک لوگ جو لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے، وہی اوپر آ جائیں گے تقریروں کے ذریعے سے، اپنی اورٹری کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے اگر وہ آ گئے تو پھر سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ سقراط نے بات کہی، اس نے بھی رد کر دیا اس بنا پر۔ دیکھیں دو بڑے فلسفی جو ہیں ہماری تاریخ میں، تو جو کہ جس کو انسانیت بھی، پوری انسانیت جو ہے بڑے فلسفی مانتی ہے، وہ دونوں اس نظام کو رد کرتے ہیں اور اسی بنا پر رد کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو سب سے پہلے بات کلیئر ہو گئی، اور اس میں اب آپ کو میرے خیال میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جہاں پہ بھی جمہوریت آئے گی وہاں پہ اخلاقیات کا جنازہ نکلے گا، اور وہاں پہ اسی قسم کے لوگ اوپر آئیں گے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں، لوگوں کے اس کے جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے جمہوریت کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 person 1 vote، ٹھیک ہے، جس کو تو اقبال نے بھی پھر تنقید کا نشانہ بنایا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی یہ کتنی illogical بات ہے، یعنی یہ کوئی مطلب ایک بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی اس موٹی بات کو سمجھتا ہے، لیکن یہ اس نظام کا ایک بہت بڑا پلر ہے کہ ایک چرسی، بھنگی، شرابی، بالکل جو سوسائٹی کا گیا گزرا بندہ ہے اس کا بھی ایک ووٹ، اور ایک سوسائٹی کا بہترین بندہ آپ سوچ لیں، جو بھی، چلو آپ مورل سٹینڈرڈ کو ہر سوسائٹی کے اوپر ہی چھوڑ دیں، یار آپ کی سوسائٹی کے اندر جو بھی مورل سٹینڈرڈ ہے اس پر جو پورا اترتا ہے ایک بندہ، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور جو اس کے مطابق سب سے نچلا بندہ ہے، سب سے گرا ہوا بندہ، اس کا بھی ایک ووٹ۔ یہ کیا یعنی لاجک ہے؟ ایک پاگل کا بھی، جس کا بھی، جو بھی پاگل ہے، چرسی، شرابی، میں نے بتایا نا کہ جو بھی کسی سوسائٹی کا، ہم تو اسلام کو بھی لے کے ہی نہیں آ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کسی سوسائٹی کا کوئی تو مورل کوڈ ہوگا نا، اس مورل کوڈ کے مطابق جو بندہ پیک پر ہے اس کا بھی ایک ووٹ، اور جو سب سے پست ہے اس کا بھی ایک ووٹ۔ اتنا بڑا فلا ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی یعنی لوگ جو ہے اس کے پیچھے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی جمہوریت ایک ایسا سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ اس پر تو بات ہوتی ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان سے دیکھیں، ان کی باتیں ذرا سنیں، جمہوریت تو ایسا کوئی مقدس کوئی نظام ہے نا کہ اس پہ تو اس کو چلتے رہنا چاہیے، جمہوریت تو چلتے رہنی چاہیے۔ گندی سے گندی جمہوریت پسند ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں بری سے بری جمہوریت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، یہ تو چلتا ہی رہنا چاہیے نظام۔ یعنی ایسے جو ہے لوگ وکالت کرتے ہیں کہ جیسے، اور اس کے اندر اس کی جو گھٹی میں جو اتنا بڑا اس کا اصول ہے وہ اتنا illogical ہے جس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بیوقوفانہ پن ہے، بھئی کیوں ایسا کیوں ہے آخر کہ ہر بندے کو ایک ووٹ دینے کا حق ہے؟
اور اس پہ پھر انہوں نے مزید کیا کہ ایڈلٹ فرینچائز کا کانسیپٹ لیا ہے کہ جی جو بھی 18 سال سے اوپر ہے سب بندہ برابر ہیں، بس وہ ووٹ دے دیں. یعنی جو ہر کام کے جو جتنے بھی کام آپ کو کرنے ہیں، جو بڑے اہم کام ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کہ یار اس کی کوالٹی، اس کی کوالیفیکیشن ہے یا نہیں. سی وی بنتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بغیر تو کچھ آپ نے گھر میں الیکٹریشین سے کام کرایا تو الیکٹریشین کی بھی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، پلمبر کی بھی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کے جناب وہ آپ کا گھر کا بیڑا غرق نہ کر دے پڑ کے. لیکن جو ملک، جس پورا ملک جن کے حوالے آپ نے کرنا ہے، ان کی بھی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، اور نہ ہی جنہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ان کی کوئی سرٹیفکیشن ہے. کمال نظام ہے. مطلب جو لوگ عوام کا جمع غفیر آئے جس کو سلیکٹ کر لے، نہ اسی کو اس کو اس کے اوپر چیک ہے، نہ اس کے اوپر چیک ہے. تو یہ بات ہے کہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ ویسٹ کے اندر اوپر سے چیک رکھا ہوا ہے کچھ انہوں نے، کچھ جو ہے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر تو ان کا جو نمائندہ ہے وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو پھر اس کے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تو اب پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر تو ڈگریاں بھی جعلی جو ہے وہ سبمٹ کر دی جاتی ہیں. اور باقی وہ جو آئین کی شکیں ہیں صادق اور امین والی، اس کے ساتھ جو مذاق ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو سب لوگ ہنس کے مذاق اڑا رہے ہیں، یار صادق اور امین تو یہاں کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے یہ اتنا بڑا اس کا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی کہ اب جب کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے تو اکثریت ہے، بس اکثریت جو بیوقوف نادان جس قسم کی بھی ہے، آپ کو خوش کرنا ہے اسے، آپ نے اس کے ووٹ لینے ہیں. اس لیے اگر کوئی بندہ جو ہے یہاں پہ پتہ آپ نے دیکھا ہوگا تماشا اپنی آنکھوں سے کہ جناب کوئی کمیونٹی ہے جناب جس کو شراب پسند ہے تو اس کو شراب سپلائی کر دی کیونکہ اس کے ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور بڑے دھڑلے سے کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ یار اپنے نمبرز پورے کرنے ہیں. تو جو لوگوں کی خواہشات ہیں پھر وہ میٹر کرتی ہیں نا، کیونکہ ہر بندے کے پاس ایک ووٹ ہے بھائی، میٹر کرتا ہے. جو مرضی ہے، جس مرضی بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے. پھر تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے، یعنی ہم جمہوریت کے جو لوپ ہولز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تیسرا بڑا جو ایشو ہے وہ کیا ہے کہ ٹیریٹوریل ریپرزنٹیشن، جو کہ جمہوریت کا ایک اور بڑا ستون ہے. ٹیریٹوریل ریپرزنٹیشن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جغرافیے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرے گا یہ بندہ. ایک کانسٹیٹوئنسی میں یہی ہوتا ہے نا کہ 7-8 بندے کھڑے ہوتے ہیں جو بھی وہاں پر الیکشن کے لیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے بھئی. ایک سوسائٹی کے اندر کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ٹیچرز ہوتے ہیں، اس میں انجینئرز ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں اور پتہ نہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں، مزدور طبقہ علیحدہ ہے، بزنس مین طبقہ علیحدہ ہے. ان سب کو ایک بندہ ریپرزینٹ کرے گا. یہ بھی بالکل فلاڈ ایک کانسیپٹ ہے، یہ تصور بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو بھی بندہ کھڑا ہو گیا اس نے جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، زیادہ تر تو بیک گراؤنڈ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، زیادہ تر بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ یا تو بڑا سرمایہ دار ہے، یا کوئی بڑا نواب ہے، فیوڈل ہے، یا بڑا کوئی پیر ہے. ٹھیک ہے. یا بڑا گدی نشین ہے، یا بہت بڑا کوئی مولوی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہونے چاہیے. بالکل. پھر نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو میٹر کرتا ہی نہیں نا کہ ایک بندہ کتنا ڈیسنٹ ہے، وہ کتنا علم رکھتا ہے، وہ کتنی سمجھ رکھتا ہے. کیونکہ اس ایسے شخص کو پرکھنے کے لیے تو سوسائٹی میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں. خود سوچیں کانسٹیٹوئنسی کے اندر تو چند لوگ ہوں گے نا جو سمجھتے ہوں گے کہ یار سیاست کیا ہوتی ہے اور جو ہے ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. زیادہ تر تو وہی نادان لوگ ہیں، نیچے بیوقوف لوگ ہیں. اور ان کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پیسے لگانے پڑتے ہیں. ان کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ٹولز آپ کو درکار ہیں ان کے اوپر پیسے لگتے ہیں. اب پیسہ عام شریف آدمی تو لے کے آ نہیں سکتا اتنے پیسے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کیمپین کے اوپر جو ہے کم سے کم بھی جو ہے کروڑوں روپے لگتا ہے. تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر تو اسی کلاس کا بندہ کوئی ہوگا جو اوپر کھڑا ہوگا.
عام بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے اس کا کہ یار یہ جو ہے نا آپ کا ریپرزینٹیو ہے. یہ ہوتا ریپرزینٹیو تو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اصل میں تو وہ وہی ہے, وہ اسی ایلیٹ گروپ کا ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں, وہ بھی حرام کا پیسہ ہے جس طرح بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے, اور اس نے اس کو لٹانا ہے, ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے جن کے ذریعے سے لوگوں کی اٹینشن لینی ہے اور اپنا کام کرنا ہے. تو یہ بھی ایک جو اس کی بنیاد ہے بالکل الوجیکل ہے. یہ کہیں پہ بھی جو ہے صحیح معنی میں وہ ریپرزینٹ کر ہی نہیں سکتا. پھر ایک اور بڑا مسئلہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رول آف میجورٹی, ہم کہتے ہیں کہ یار جمہوریت کے اندر اکثریت کی رائے, اکثریت کا رول ہوتا ہے, حالانکہ یہ بھی سب فراڈ ہے. اب کبھی سوچتے نہیں ہیں آپ بھئی ایک جگہ پہ اگر 100 بندے ہیں لیٹس سپوز, ٹھیک ہے جی, اور 100 بندوں پہ تقریباً جو ہے وہ 10 بندے کھڑے ہو گئے ہیں, امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں, تو اگر کسی کے پاس 11 ووٹ بھی ہو گئے تو میجورٹی ہو جائے گی اس کے پاس. ایسے ہی ہے نا, مطلب باقیوں کے پاس جو ہے وہ 9 ووٹ ہو یا 8 ووٹ ہو, ایک کے پاس 11 ووٹ ہو گئے, 12 ووٹ ہو گئے, میجورٹی ہو جائے گی. حالانکہ یہ میجورٹی ہے کیا, یہ میجورٹی ہے؟ یہ تو 10% ہے ٹوٹل. یعنی کسی علاقے میں رہنے والوں نے, اس کے رہنے والوں میں سے صرف 10% نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہے, باقی 90% نے تو اس کو ووٹ نہیں دیا نا. تو یہ میجورٹی کہاں سے ہوگی؟ یہ بھی ڈھونگ رچایا ہوا ہے, فراڈ ہے, جھوٹ ہے. یہ جو فرسٹ پاس دا پوسٹ جو ہوتا ہے نا, یہ جو الیکٹورل سسٹم جو ہوتا ہے جو آج ہمارے ہاں بھی رائج ہے, یہ تو سب سے بڑا فراڈ ہے. خیر ویسٹ تو اپنے معاملات تو اس نے کافی کریکٹ کر لیے ہیں, وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مسائل ہیں تو اس کو وہ چینج کرتے رہے ہیں, بیچ میں اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں. جیسے اب اس کو انہوں نے فکس کیا ہے, اس کے لیے وہ اور ایڈوانس ووٹنگ میتھڈ تھا ان کے پاس, لیکن بہرحال ہمیں جو دیا ہوا وہ یہی ہے. تو یہ بھی ایک صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ یا ڈیلیوژن ہے کہ جی یہ میجورٹی کے ہاتھ میں جو ہے نا اختیار ہے. میجورٹی تو ہے ہی نہیں یہاں پر, یہ 10-20% اس کے پاس ہے ٹوٹل. اچھا اوپر تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ سب کے سب ووٹ کرنے جائیں, جبکہ ہمارے پاس جو ابھی اس دفعہ 48% کہہ رہے ہیں نا کہ 48% جو ہے ٹرن اوور تھا, حد جو ہے وہ ہوتا ہے 55%, 60% سے زیادہ نہیں ہوتا. تو یعنی وہ بھی ایک دیکھ لینا کہ 50% تو وہیں بندے نکل گئے, باقی 50% میں سے بھی کتنے مطلب لوگوں نے وہ اس بندے کو سلیکٹ کیا, یعنی 5-6% ریپرزنٹیشن ہے اس کی, اور وہ حاکم بن گئے, ریپرزنٹیشن اس کی ہو گئی ہے. تو یہ بھی فراڈ ہے, یہ بھی جو ہے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں کہ چلیں اب مان لیتے ہیں کہ جی یہ سب لوگ الیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو گیا ہے جس کے پاس 10% ریپرزنٹیشن ہے, اور باقی 90% جن کے پاس ریپرزنٹیشن ہے وہ سب کیا کر رہے ہیں, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مطلب مسلسل جنگ و جدال کا ایک ماحول ہے جو کہ کریٹ ہوگا جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہوگی. سیدھی سیدھی بات ہے نا, آپ نے کہہ دیا جی میجورٹی کے ہاتھ میں رول ہے, وہ بھی کس حد تک میجورٹی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, وہ بھی ایک فراڈ ہے. چلو اگر 51% ریپرزنٹیشن بھی کسی کے پاس ہے تو 49% والے تو ہیں نا سوسائٹی میں موجود, وہ تو مسلسل لڑائی کرتے رہیں گے آپ سے. یعنی نفرتوں کے, عداوتوں کے بیج آپ نے بو دیے. جہاں بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا وہاں نفرتوں کے بیج اور عداوتوں کے بیج لازمی بوئے جائیں گے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے بھائی, میرا ایک اوپینین تھا, 51% اگر لوگ جو ہیں وہ دوسرے بندے کو سپورٹ کریں تو 49% میرے ساتھ بھی تو ہے نا, اور میں تو پھر مخالفت کروں گا. اس لیے مسلسل پولیٹیکل جو رائیولری ہے نا اس کا ایک طرح سے آغاز ہو جاتا ہے. تو کدھر پھر آپ نے اخلاقیات کا خیال رکھنا ہے, وہ جنازہ نکلے گا. اور پھر یہ واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, تو سیاست میں بھی سب جائز ہے, جس طرح مرضی ہم نے مخالفت کرنی ہے, جھوٹ سچ کوئی میٹر نہیں کرتا. وہ تو سیاسی بیان کہہ دیتے,
ٹھیک، اور اسی جھوٹ کو 86 بار بالکل کرنا. تو ایک مسلسل پولیٹیکل رائیولری جو ہے وہ ہم نے کریٹ کر دی جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم کو نافذ کیا. اس میں کوئی بھی ایسی بات جو ابھی تک میں نے کی ہے کوئی ایسی ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی، بڑی لاجیکل سی باتیں ہیں نا ساری. ان میں کوئی یعنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں. یعنی اتنے فلاز ہیں اس سسٹم کے اندر، پھر بھی اس کو مقدس گائے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آئین کو چھیڑو نہیں ہمارے. اچھا، اب اگر تو کسی جگہ پر ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی 2/3 میجورٹی کسی کو نہیں مل جاتی، کسی ایک جماعت کو، زیادہ تو یہ ہوگا نا 51% تو ایک کہنے کی بات ہے، زیادہ تو 20-30% پہ وہ مل جائے گی اس کو حکومت، جس بھی پارٹی کو ملنی ہوگی. اور 4-5 پارٹیاں ہیں تو بس یہی ہے نا، 20-30% پہ اس کو مل جائے گی. تو اگر اس کے بعد 51% بھی لیٹس سپوز ہو تو 49% اس کے مخالفت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوگا. اس میں یہ مار اڑائی چلتی رہے گی، الا یہ کہ 2/3 میجورٹی کسی کے پاس آ جائے. وہ بہت ہائیلی ان لائکلی ہوتا ہے. زیادہ جو پارلیمنٹس ہیں وہ ایسی بنتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آ جائے ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. نہیں، وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں ڈکٹیٹر ہوں. وہ تو ہاں اس کا علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے مسائل ہو. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ آپ نے صحیح کہا. اس پہ آتے ہیں ہم، اسے کہتے ہیں کہ ٹائرنی آف میجورٹی. وہ ایک وہ میجورٹی کے بل بوتے پر آ کے ایک ٹائرنٹ بن جاتا ہے، اور جو باقی جو کم اقلیتیں ہوتی ہیں یا کم تعداد جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ہے یا ان کے حقوق جو ہے وہ ان سے چھینتا ہے. تو ادھر جائیں گے تب مسئلہ ہے، ادھر جائیں گے تب مسئلہ ہے، کیونکہ اخلاقی بنیاد تو ہے نہیں نا اس کی، اخلاقی بنیاد تو ہے ہی نہیں اس کی. اچھا چلیں، اگر یہ معاملہ ہوتا ہے اور مطلب ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے تو کوئی بھی جو پالیسی ہے وہ زیادہ لمبے دیر تک آپ نہیں چلا سکتے. لانگ ٹرم پالیسی آپ نہیں چلا سکتے، آپ کو شارٹ ٹرم پالیسیاں چلانی ہیں. تو لانگ ٹرم پالیسی تو اسی وقت آئے گی نا جب آپ کی لانگ ٹرم سوچ والے بندے آئیں گے. یہاں پہ تو سوچ ہی ہے کہ 4-5 سال گزارنے ہیں. بھائی وہ کیسے گزارنے ہیں؟ وہی مشکل سے 4-5 سال تو وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جمہوریت چلتی ہے. جہاں پہ ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی نہیں چلتی، تو یہاں 2-3 سال ہوتے ہیں. اب 3 سال کے لیے بندہ آیا ہے تو اس نے تو وہی سوچنا ہے 3 سال کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. ملک و قوم کے فائدے کی چیز تو وہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. وہ تو دیکھے گا یار کہ مجھے کس سے فائدہ ملے گا. اس لیے ٹھیک ہے روڈ بنا دو، کوئی ٹرین چلا دو، کوئی جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جس سے عوام جو ہے وہ خوش ہو جائے، بس ختم. میں وہی کام کروں گا. اور یہ بات کلیئر ہے، پوری دنیا کے اکانومسٹ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جب تک کہ لانگ ٹرم پالیسیز آپ کی نہیں ہوں گی آپ کا ملک جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا، آپ کی ملک کی اکانومی صحیح نہیں چل سکتی. تو جہاں پہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا وہاں پہ کدھر لانگ ٹرم پھر پالیسیز بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام بھی خراب ہو گیا. پھر ڈیسیژن میکنگ جو ہے، اب اتنی زیادہ رائیولری ہے، پولیٹیکل رائیولری ہے، پھڈے ہیں، تو ڈیسیژن میکنگ تو بڑی سلو ہوگی نا. آپ ڈیسیژن کیسے لیں گے؟ آپ تو کنسنسس ہی بلڈ کرتے رہ جائیں گے، آپ کریٹیکل ڈیسیژن تو لے ہی نہیں سکتے. اور پھر جو ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 آپشنز ہیں کہ ایک ڈیسیژن لینا ملک و قوم کے مفاد میں ہے اور بہت ضروری ہے ملک و قوم کے لیے، لیکن ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں تو آپ کی کانسٹیچوئنسی کے اندر آپ کے عوام جو آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. یعنی وہ ڈیسیژن پولیٹیکلی وائبل نہیں ہے لیکن ملک و قوم کے لیے کریٹیکلی امپورٹنٹ ہے. تو ایک وہ جو سیزنڈ پولیٹیشین جسے کہتے ہیں نا، یہ جناب ماہر سیاستدان، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتائیں؟ چھوڑ دے گا اس کو. کیا وہ ملک و قوم کے مفاد پہ فیصلہ دے گا یا کیونکہ اس کو مجبور کر دیا نا آپ نے. اس سسٹم کے اندر اتنی بےہودگی ہے کہ آپ مجبور ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کالا باغ ڈیم ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے. سب کو پتہ ہے یار پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے. پاکستان کی انرجی نیڈز ہیں، پاکستان کی جو واٹر کی نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی کالا باغ ڈیم اگر نہیں بنے گا. لیکن وہ نہیں بن سکتا کیونکہ اربوں روپے باہر سے بھی لگے ہوئے ہیں. عوام کو بیوقوف بنا دیا گیا ہے.
اچھا عوام کو بیوقوف صرف اپنے لوکل لوگ نہیں کر رہے، لوکل لوگ نہیں بنا رہے، عوام کو بیوقوف ایسے بھی تو لوگ بنا سکتے ہیں، کیونکہ عوام تو نادان ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے ڈیسیجن میکنگ دی ہوئی ہے وہ نادان ہے، ان کو چاہے باہر کے لوگ بیوقوف بنائیں چاہے اندر کے لوگ بیوقوف بنائیں. پھر اٹ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو فارم آف گورنمنٹ. اتنے پیسے کا ضیاع ہے اس میں. یہ جو جمہوری تماشا ہے، جو اقبال نے کہا نا جلال بادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ تماشا جو لگانا پڑتا ہے آپ کو ہر 5 سال کے بعد، پتہ ہے آپ کو کتنا خرچہ آتا ہے اس کے؟ اس دفعہ 50 کروڑ تو وہ 50 ارب لوگ 60 ارب 50 ارب سر 50 وہ تو وہ ہے جو یہ ہے جناب 48 بلین اس وقت خرچہ آیا ہے گورنمنٹ کا، خالی 48 بلین، یعنی 1 بلین میں 100 کروڑ ہوتے ہیں. ارب سمجھو 50 ارب ہو گئے. جی آپ کدھر بات کر رہے ہیں؟ میں 50 ارب وہ ان کے بھی ہو لگے، یعنی 4800 کروڑ. وہ میں کہہ رہا ہوں 50 ارب تو وہ ہو گئے جو گورنمنٹ لگائے. جی یعنی یہ آپ 50 ارب کہیں، یہ تو گورنمنٹ یہ تو گورنمنٹ نے لگائے ہیں. جو ایک جو کیمپین پہ لگے ہیں اس کو ملائیں نا ذرا. 50 ارب لگا لیں آپ. سر زیادہ، بہت زیادہ. آپ کو 100 سے کم نہیں، 100 ارب سے کم نہیں. یہ پیسے اگر اس کو دے دیے ہوتے تو قرضہ ختم ہو جاتا. یعنی آپ امیجن کریں کہ تقریباً کوئی 1.5-2 کھرب جو ہے نا، 1.5-2 کھرب روپے وہ اس تماشے میں لگا دیے. اور اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی وہ بھی پتا آپ کو. تو یعنی یہ پتہ نہیں کیا ہمیں کس نے کاٹا ہوا ہے کہ یار ہم ہر 5 سال کے بعد اس پریکٹس میں لگ جائیں اور جناب پیسے اڑائیں جناب. ٹھیک ہے جی. اس طرح شمع پہ آتے ہیں نا پروانے، ہاں جی. اور موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی، پروانے پھر بھی آتے ہیں. یہ سیم عاشق کیسے ہیں ڈیموکریسی کے سارے کہ نہیں یار پھر بھی نہ جمہوریت تو چلے گی، جمہوریت تو چلتے ہی رہنی چاہیے. سارا کرنا وہی ہے نا، وہی ساری بات ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ وہی 2 چیزیں ہیں، ایکویلٹی اینڈ فریڈم. آزادی چاہیے ہر بندے کو، ہر بندہ آزاد ہے، اور دوسرا ہے وہ برابر ہے، بھائی جو مرضی ہو جائے. اچھا اس کے بعد پھر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سسٹم کا جو سارا آؤٹ لک ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر جو فلاز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لامحالہ اس میں حکومت کس کی ہوگی؟ یعنی یہ تو صرف ایک ڈھکوسلا ہے نا کہ یار عوام کو بتا دیا جائے، ان کو بڑا احساس ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے ووٹ دیا ہمارے. ایکچولی تو یہ الو بنایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اصل میں تو حکومت وہ اس 1% ایلیٹ کی ہے جو ان تمام ٹولز کو استعمال کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں. اصل میں تو حکومت ان کی ہے. تو یعنی اور کیا زبردست طریقے سے علامہ اقبال نے پھر اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھولی تھی. ٹھیک ہے نا. ایک تو انہوں نے وہی بات کی کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ابلیس کا یہ فرمان جو ہے اسے کوٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو خود شاہی کو نا جمہوری لباس پہنا دیا. بادشاہ جو تھا نا اس کو جمہوری لباس پہنا دیا کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ خود شناس ہو گئے تھے. ان کو احساس ہونے لگا تھا یار ہم آزاد ہیں. اور یہ احساس بھی کس نے دیا تھا؟ یہ اسلام نے دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دیا تھا کہ تم یار آزاد ہو. اور وہ عمر خطاب کا وہ قول یاد کریں کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے گھر کے سامنے صرف باڑ لگائی تھی، جا کے ایلچی بھیجا اس کو باڑ کو، انہوں نے کہا کہ جلا دینا اس باڑ کو اور پھر یہ رکا دینا سعد بن ابی وقاص کو. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ سعد لوگوں کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ان کو. یہ تو اسلام نے شعور دیا تھا. تو ابلیس کا یہ فرمان ہے جو اقبال کوٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک احساس پیدا ہوا نا انسانیت کے اندر کہ یار ہم تو آزاد ہیں، تو ہم نے بادشاہ کو پھر جمہوری لباس پہنا دیا تاکہ کوئی زیادہ انریسٹ نہ ہو. ورنہ ہے یہ ابھی بھی وہی بادشاہ ہیں جو پہلے تھے، وہ ابھی بھی وہی بادشاہ ہیں. صرف لوگوں کو ایک جھوٹا احساس مل جاتا ہے یار چلو ہم
ہماری اس سے زیادہ فرعون زیادہ فرعون. اب ان کو زیادہ ریکوائرمنٹ بلکہ وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ کیا ہے، دیو استبداد جمہوری قبا میں جمہوری قبا میں پائے کوب. تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو آزادی کی نیلم پری سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ دیو ہے، جمہوری قبا میں بس چھپا ہوا ہے، اندر دیو ہے. وہ اس سے زیادہ سفاک ہو چکا ہے، زیادہ جو ہے وہ بدماش بن چکا ہے، کیونکہ وسائل اتنے آ چکے ہیں اس کے پاس. اور وہ جو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، یہ جو پوری عام مجلسیں بنی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے جناب فلاں، جب اس میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، رعایت عوام کی خوشحالی کی بات ہو رہی ہے. طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری. یہ جو طب دے رہی ہے نا مغرب والے، طب دے رہے ہیں، مزے بڑے میٹھے ہیں اس کے باتوں میں، اس کے اثر دیکھیں آپ تو کوئی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. یہ سب باتیں ہیں کہ جی سب کو جناب ویلفیئر سب کے لیے ہوگی اور سب کو جو ہے رائٹس ملیں گے، کوئی چکر نہیں ہے، بدماشی چل رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں گرمی گفتار اعضائے مجالس العما. آپ ذرا ان کے ممبران پارلیمنٹ کی ذرا بحثیں سنیں، وہ لگتا ہے ایسے جیسے کہ یہ سارے مسائل حل کر کے اٹھیں گے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں، کیا اقبال کی بھی نگاہ تھی کہ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. اصل میں پیچھے سارے سرمایہ دار ہیں، یہ ان کی یہ جو جنگ زرگری ہے، یہ جو تماشا لگایا ہے انہوں نے. اصل بات یہ ہے کہ مال کون کتنا بٹورتا ہے. تو کسی نے اب آتے ہیں ذرا ہم ویسٹ کی طرف، ان کے اسد بھائی نے ویسٹ کی بات کی. ویسٹ میں اس وقت وہ خود تنگ آئے ہوئے ہیں اس نظام سے. جب ٹرمپ آیا نا، الیکٹ ہوا وہاں پہ امریکہ میں، تو کسی نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ پولیٹیشینس کو چاہیے کہ وہ فارمولا 1 کی جیکٹیں پہنا کریں تاکہ پتہ تو چل سکے کہ کون ان کے سپانسر ہے. مطلب فارمولا 1 جو ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے نا، اس نے پہنی ہوتی جیکٹ، وہ پیچھے ریسر گاڑی کا، اس کے پیچھے وہ سارے وہ سپانسر کے نا وہ ٹھپے لگے ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا کہ یار کم سے کم وہ جیکٹیں پہن لیں گے، پتہ تو چل جائے کون کس کو فنڈ کر رہا ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون کس کو فنڈ کر رہا ہے. یہ تو ہمیں چل رہا ہے. کیپٹلسٹ جو ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، انہوں نے اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا ہے. بس جدھر چاہتے ہیں ادھر فیصلہ ہوتا ہے، اور انہی کے پاس سارے سسٹم ہیں، سارے نظام. تو ٹرمپ جب آ گیا تو سب شوق ہو گئے کہ یار یہ ٹرمپ آیا کیسے، وہ ٹرمپ کیوں آیا؟ کیونکہ دونوں طریقے اس کو آتے تھے. ایک تو اس کے پاس وہ ٹولز کا استعمال کرنا اس کو آتا تھا، جو کہ سارے سوشل میڈیا اور سب کے ٹولز. دوسرا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ عوام کے جذبات کو کیسے ابھارنا ہے، ان کو بیوقوف کیسے بنانا ہے. دونوں کے ذریعے سے وہ آ گیا ہے. وہ بالکل نااہل تھا، بعد میں اس کو نکالنا پڑا، ٹھیک ہے، انہوں نے نکال دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو جو کاؤنٹر کرتی ہے چیز، ان کا جسٹس کا نظام بڑا زبردست ہے کہ وہ ذرا اس کو کاؤنٹر کر دیتا ہے. ورنہ تھوڑا بہت بھی اگر اس میں جھول ہو تو یہ تو بڑا غلط ہو چکا ہو. تو وہاں پہ بھی، یعنی ویسٹ کے اندر بھی، آپ جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹمز، ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، ان سب کا اگر آپ نکال کے دیکھ لیں، وہ ان ایفیشینٹ ریجیمز ہیں. آپ جا کے امریکہ کو دیکھ لیں نا. امریکہ اس وقت سب سے دنیا میں زیادہ مقروض جو ہے امریکہ ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین اس کا وہ قرضہ ہے. وہ 30 ایک پتہ نہیں 20 ایک ٹریلین ہے. وہ مطلب مائنڈ باگلنگ نمبرز ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جاپان خود 10 ٹریلین کا مقروض ہے. یہ سارے مقروض بیٹھے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے. یو کے 2 ٹریلین پاؤنڈ کا جو ہے مقروض ہے. اگر تو یہ اتنا زبردست نظام ہوتا، اور مقروض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرضہ کب آپ لیتے ہیں؟ کہ جب آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس سے آپ کا گھر نہ چل رہا ہو. تو اگر تو یہ بہت زبردست قسم کے لوگ ہوتے، یعنی جمہوریت ایسے زبردست لوگ جنریٹ کر رہی ہوتی، تو یہ حالت تو نہیں ہوتی نا. تو وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھی ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اور کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں. تو ہم بس یہی ہے، چل رہا ہے سسٹم. ٹھیک ہے جی. ابھی وہاں جو کریڈٹ سسٹم پہ ساری چیزیں ہوتی، پیپر لیس. ہاں اچھا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں گورنمنٹ ڈیٹ. جو پبلک ڈیٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. بہت وسٹ ہے. یعنی پبلک ڈیٹ سے مراد ہے کہ ہر بندہ کتنا مقروض ہے، وہ تو غلط ایسٹیمیٹ ہے. یہ تو ہم گورنمنٹ کی ڈیٹ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کتنی مقروض ہے.
جو پبلک ڈیٹ ہے وہ تو وہ کسی اور لیول پہ پہنچ چکا ہے. پورے عمر کے بعد کمائی کے بعد آپ کو 2 دفعہ قسط نہیں دیں گے, آپ گھر سے پارے کر دیں گے. اچھا, سب سے بڑی بات جو اہل مغرب کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار دیکھو, اگر تمہیں اکنامک پراسپیرٹی چاہیے نا تو وہ ڈیموکریسی لانی پڑے گی. اس کے لیے ان کے پاس نمبرز بھی تھے پہلے, ٹھیک ہے, وہ کہتے دیکھو یار امریکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ اس کی اکانومی زبردست چل رہی ہے, یورپ کے اندر دیکھ لو. لیکن یہ باتیں ہو گئی ہیں پرانی. اس وقت یورپ کا کیا حال ہے, اس وقت امریکہ کا خود کیا حال ہے. 2008 کے اکنامک کرائسس کے بعد تو ساری حقیقت کھل چکی تھی کہ یہ سب باتیں تھیں, یہ تو پوری دنیا کو لے کے ڈوبنے والے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اس کے برعکس جو ان کو ایک تھپڑ مارا ہے, ایک تمانچہ رسید کیا ان کے منہ کے اوپر, وہ چائنا نے کیا ہے. وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, 1 پارٹی رول ہے. لیکن پچھلے 20-25 سالوں میں انہوں نے کمال کر دیا. 860 پتہ نہیں کتنے, جتنے بھی ان کی آبادی ہے, کوئی 600 کروڑ ہیں, کتنے ہیں, اتنے کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکال دیا پکڑ کے. اگر اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے ڈیموکریسی کے ساتھ, تو وہاں تو بھائی جان کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, تو وہ ترقی کیوں کر رہی ہے؟ سنگاپور دیکھ لیں آپ, وہ ہائبرڈ رجیم, وہی سنگل پارٹی رول ہے, وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف ایک ڈھکوسلا تھا صرف ان کا کہ جی نہیں یار, اگر آپ کو ترقی چاہیے نا دنیا میں تو آپ کو یہ سسٹم لانا پڑے گا. یہ بھی ان کا جو ہے معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ایک فلاڈ سسٹم جس کے اندر اتنے زیادہ مسائل ہیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا شروع میں, کہ جو ویلیو سسٹم ہے جس کے مطابق یہ سسٹم بنایا جا رہا ہے, اور جو جس قسم کے لوگ یہ پروڈیوس کرتا ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اور اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا, یہ تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ویسٹ کے اندر چلے جائیں آپ, جہاں پہ پوری طریقے سے ڈیموکریسی اپنے جو ہے نا وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ ہے. وہ کس قسم کا انسان جنریٹ کر رہی ہے؟ وہ انسان جسے صرف اپنا پتہ ہے, خود غرض انسان, جو صرف اپنی خواہشات اور اپنی منمانی جو بھی اس کی تعیشات ہیں اس کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے, اور بس. نمبر 1. نمبر 2, ایسے لوگ جو سفاک ہیں, یعنی یہ تو نیچے عام بندہ ہے نا جو کہ بس خود غرض ہے, اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اوپر کیا ہو رہا ہے. وہ اوپر کون لوگ ہیں؟ وہ رائیولری کی وجہ سے, پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے وہ سفاک ہو چکے ہیں. ان کے لیے آپ مال بٹورنے کا کوئی بھی حربہ ہو وہ استعمال کرنا جائز ہے. درندے بن چکے ہیں, اور حوث کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. اور مال بس کھائی جاؤ مال. بلینئرز اور ٹریلینئرز جو ہیں وہ اب دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا کے سمجھ لیں کہ جو 70-80% لوگوں کا جو حق ہے وہ یہ بس چند 5-6% جو ہے وہ اشرافیہ کے پاس آ چکا ہے. تو یہ تو حالت ہے اس وقت دنیا کی, اور یہی سسٹم جو تھا اس کا آؤٹ کم, اس سسٹم کا یہی آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا, اور کوئی آؤٹ کم بنتا ہی نہیں. تھیوری بھی یہی کہتی ہے نا, جب آپ کی اس طرح پولیٹیکل رائبلری ہوگی اور آپ نے بتا دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک رائٹ رکھتا ہے ووٹ دینے کا, تو پھر جو بیوقوف بناتا جائے گا وہ ان کو استعمال کرتا جائے گا. اور بیوقوف لوگوں نے بنانا سیکھ لیا ہے, وہ اور طاقتور ہوتے چلے گئے ہیں, اور ان کو تو مزہ آ گیا ہے نا اس پہ, یار لوگوں کو بیوقوف بناؤ, طاقت میں آؤ اور مال کماؤ, تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیر از نو اسٹاپنگ اٹ. تو یہ چیز اب چلتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو مسئلہ جو کہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے ہوپ کے نام سے, اس نے ایک کتاب لکھی تھی, ڈیموکریسی دا گاڈ دیٹ فیلڈ. اس میں پھر اس نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آخر یہ کیوں نہیں چلے گا. خدا تو بنایا تھا لیکن یہ خدا چل نہیں سکا. اور اس کے اندر اس نے بہت بڑی اور بہت ساری باتیں اس نے اس کے اندر واضح کی ہیں. لیکن ایک بات بڑی زبردست اس نے بات واضح کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں چلے گا, کیونکہ یہ تو ایک معاشرے کا شعور دے ہی نہیں رہا, ایک کولیکٹیوٹی کا شعور ہی نہیں دے رہا یہ. اور ایسے لوگ اگر سوسائٹی میں ختم ہو جائیں گے کہ جو اپنی ذات سے پڑھ کر معاشرے کی فکر کریں, جب لوگ ایسے ختم ہی ہو جائیں گے تو پھر سسٹم چلے گا کیسے؟
یہ تو ہر بندے کو یہ میسج دے رہا ہے کہ یار آپ اپنی ایک انفرادی ایک شخص ہیں اور اپنے مزے کرو بس. یہ تو کلیکٹیوٹی کا درس ہی نہیں دے رہا یہ نظام, یہ اس کی طرف لوگوں کو لے کے ہی نہیں آ رہا. تو وہ بندے جب پیدا ہی نہیں ہوں گے جو ایک معاشرے کا سوچیں, تو سوسائٹی پھر کیسے چلے گی؟ سوسائٹی کون لوگ چلائیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہ سسٹم فیل ہو جائے گا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل اس کا آئیڈیل تھا لبرلزم, وہ اس نے اچیو کیا نا پھر سسٹم نے, کہ ہر بندہ جو ہے آزاد ہوتا گیا, انڈیویجول ہوتا گیا, یہاں تک کہ اب وہاں پہ ایک اتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے کہ اب ان کو مجبوراً جو ہے اپنی وہی پرانی جو آئیڈینٹی ہے, وہ جو نسلی آئیڈینٹی ہے یا جغرافیائی آئیڈینٹی ہے, اس کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے رائز آف فار رائٹ جو ہے, فار رائٹ وہاں پہ وہ رائز وہ عروج پا رہا ہے کہ وہی جو ہے وائٹ سپرمزم اور وہی نسل پرستی, اور اس کی طرف جانا پڑ رہا ہے ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی نظریہ بچا ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں. تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہوگی وہ سوسائٹی ویک ہو جائے گی, وہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. جیسا کہ اس وقت ویسٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ کیوں نظر آ رہا ہے کہ بریگزٹ ہو رہا ہے, اور پھر جو گریگزٹ ہو رہا ہے, اور مطلب سارے جو یورپین نیشنز جو کہ ساتھ مل کے چلنا چاہتی تھیں, آج وہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ یہی تو میسج ہے آپ کا کہ بھئی سارے اپنے اپنے کام کرو, اپنے اپنے مزے کرو, آپ کو کیا پرواہ ہے دوسرے کی؟ ٹھیک ہے, جیسے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا, آپ کو کیا پریشانی ہے کہ یہاں یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اپنی فکر کریں بس. ٹھیک ہے, ہر بندے کو اپنی فکر کرنے دیں. تو یہ اس کے آؤٹ کمز ہیں, اس نظام کے آؤٹ کمز یہی ہیں, اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے. بندے کو یہ خود غرض بناتا ہے, بندے کو یہ لالچی بناتا ہے, اور جو رولنگ کلاس ہے اس کو یہ سفاک بناتا ہے, حریص بناتا ہے, اور وہ دولت جو ہے وہاں پہ مرتکز ہوتی جاتی ہے. نیچے لوگ جو ہیں بس اپنی یا تو وہ نان نفقے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا اپنی تعیشات میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کوئی پرواہ ہے کوئی نہیں. تو پھر پوری سوسائٹی جو ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر موریلٹی جو ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ سوسائٹی ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ویسے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس سیریز ہے, ہم آگے بھی لے کے چلیں گے اس کو, کہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, پھر ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, ان کا کیا تعلق ہے ڈیموکریٹک آئیڈیلز کے ساتھ, کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی آئے تو اس کے بعد وہ کس قسم کا انسان بنانا چاہتے ہیں, کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. اس کا کچھ آئیڈیا تو میں نے آپ کو دے دیا ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے کچھ اس کی انسٹیٹیوشنز پہ بات کریں گے, اس کے اداروں پر بات کریں گے کہ وہ ادارے کیوں بنائے گئے اور کس طریقے سے وہ آؤٹ کم جنریٹ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اور پھر ہم اسلام کا ماڈل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام اس والے سے کیا رہنمائی دیتا ہے, اور پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا ایک ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. کیونکہ اس وقت ویکیوم تو کریٹ ہو چکا ہے, وہ لوگ خود اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ آلٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں. وہ آلٹرنیٹ اگر ہو سکتا ہے تو پھر مسلمانوں کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن ہم تو ظاہری بات ہے ان کو کیا بتائیں گے, ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگلے سیشنز میں ہم دیکھیں گے. اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.